میں سیما راشد، جس کا دین ایمان صرف اور صرف پیسہ تھا۔ پیسہ پیسہ کرتی ہے تو پیسے پہ ہی مرتی ہے گانا مجھ پر بالکل فٹ بیٹھتا تھا۔ میں وہ تھی جو اس حقیقت کو جانتی اور مانتی تھی کہ دنیا کی ہر شے پیسے سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور اگر آپ کے پاس دولت ہو تو دنیا آپ کے قدموں میں ہوتی ہے۔ انسان اگر غریب ہو تو اس کے اپنے بھی اس کے اپنے نہیں رہتے ہیں، اور ان سب کا تجربہ میں نے اپنی زندگی میں کیا تھا۔ میں سیما راشد غریب پیدا ہوئی تھی، یہ میرا قصور نہیں تھا، لیکن اگر میں غریب مر جاتی تو یہ میرا ہی قصور ہوتا۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا زندگی میں دولت پانے کے لیے جو شارٹ کٹ بھی مجھے اختیار کرنا پڑا تو میں کروں گی، بس غریب نہیں مروں گی۔ میرا باپ ایک غریب سا کلرک تھا، جو بھی کماتا تھا گھر کے خرچ اور بوڑھی دادی کی دوائیوں میں نکل جاتا تھا۔ اماں میری سادہ لوسی عورت تھی، کم میں بھی بڑے اطمینان سے گزارا کر لیا کرتی تھی، لیکن میں اماں جیسی بالکل بھی نہیں تھی۔ میرے اندر خواہشات کا طوفان اٹھا ہوا تھا جو صرف پیسوں سے ہی پورا ہو سکتا تھا، لیکن پیسہ آنے کا کوئی راستہ تو ہوتا ہے، لیکن مجھے ایسا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ سب سے آسان اور شارٹ کٹ راستہ یہی تھا کہ میں کسی امیر لڑکے سے شادی کر لیتی اور اپنے سب خواب پورے کر لیتی، لیکن سوال پھر وہی تھا کہ کوئی امیر لڑکا کیوں کر مجھ سے شادی کرتا؟ میں ایک واجبی سی شکل کی غریب سی لڑکی کسی کی بھی محبت نہیں بن سکتی تھی، تو کیسے میں اپنے خواب پورے کرتی؟ میرے ابا کے بڑے بھائی سلیم تایا جان ایک بہت بڑے اور امیر آدمی تھے۔ ایک بار ان کے بیٹے ثاقب کی سالگرہ پر میں اور ابا ان کے گھر گئے تھے۔ میں تب 16 سال کی تھی اور تایا جان کا گھر دیکھ کر میری آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ اتنا بڑا اور عالیشان گھر میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، اور جب دیکھا تو میری خواہشات میں ایک اور خواہش کا اضافہ ہوا تھا کہ تایا جان کے گھر جیسا گھر میرا بھی ہو۔ ایک تو عالیشان گھر، اور پھر سالگرہ کی تقریب کے لیے کیا عالیشان اہتمام کیا گیا تھا، میں تو دیکھ کر ہی اش کر اٹھی تھی۔ شاندار لائٹنگ، بہت بڑا اور مزیدار کیک، اور کوئی 50 قسم کے کھانے تھے۔ میرا تو سلیم تایا کے گھر سے آنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں ہر مہینے تایا جان کے گھر جایا کروں، لیکن ہر مہینے جانے کا کوئی بہانہ تھا بھی نہیں۔ اگر دادی تایا جان کے گھر پر ہوتی تو دادی سے ملنے کے بہانے میں ہر ہفتے اس عالیشان گھر میں جاتی، لیکن تایا جان اتنے امیر ہونے کے باوجود ان کا دل اتنا چھوٹا تھا کہ اپنے بڑے سے گھر میں کوئی 50 کمروں میں سے ایک کمرہ بھی اپنی بوڑھی ماں کو نہیں دے سکتے تھے۔ اتنے امیر رشتہ داروں کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ تایا جان کا بیٹا ثاقب اس قدر ہینڈسم تھا کہ کیا ہی تعریف کرتی میں اس کی۔ ابا سے ضد کر کے میں نے ایک ٹچ موبائل لے لیا تھا۔ میں انسٹاگرام پر ہر تصویر ثاقب کی لائک کرتی تھی، اور 1-2 بار میسج بھی کیا کہ میں آپ کی چچا کی بیٹی، آپ کی کزن، اور اس نے آگے سے وٹ ایور کہہ کر مجھے اگنور کر دیا تھا۔ میرا دل ثاقب سے کھٹا ہو گیا تھا۔ ثاقب میرے خوابوں کا شہزادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے ثاقب، اس کی خوبصورتی اور اس کے پیسے پر لعنت بھیج کر مزید منصوبے سوچنے لگی کہ کیسے امیر ہوا جا سکتا ہے۔ دادی کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تو انہیں اسپتال لے کر جانا پڑا۔ تایا جان نے یہ احسان کر رکھا تھا کہ جب دادی کی طبیعت خراب ہوتی انہیں بڑے اسپتال ہم لے جا سکتے تھے، اور جتنا بل بنتا تھا تایا جان کا مینیجر ادا کر دیا کرتا تھا۔ اس دن بھی ہم دادی کو اسپتال لے کر گئے تھے۔ مصروفیت کی وجہ سے تایا جان خود نہیں آ سکے تو تایا جان نے ثاقب کو دادی کی خیریت دریافت کرنے کے لیے بھیج دیا۔ ثاقب کو دیکھ کر میں نے بے اختیار اپنے بال وغیرہ ٹھیک کیے تھے کہ قسمت بدلتے دیر نہیں لگتی، کیا پتا وہ مجھے پسند ہی کر لے۔ اور جب دادی کا سرسری سا حال چال پوچھنے کے بعد ثاقب اسپتال کے کمرے سے نکلا تو میں اس کے پیچھے بھاگی۔ کوریڈور میں نے ثاقب کو روکا تھا۔ اس نے یوں بیزاری سے میری طرف دیکھا کہ ایک پل کو میں نے سوچا لعنت بھیجوں اس پر اور کچھ نہ کہوں، لیکن اگلے ہی پل میری خواہشات نے مجھے فورس کیا کہ میں اب کروں بات ثاقب سے۔ تو میں نے ثاقب سے کہا کہ میں نے اسے انسٹاگرام پر میسج کیا تھا، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ تب ایسا جواب دیا تو ثاقب نے بیزاری کے کندھے جھٹکے کہ وہ ہر ایک کو یاد نہیں رکھ سکتا۔ اور جب میں نے اسے بتایا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں تو وہ بہت زیادہ ہنسا تھا، اتنا زیادہ کہ مجھے اپنی تذلیل اس کی ہنسی میں واضح محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے کہا کہ میری شکل اس قابل نہیں ہے کہ میں اسے پسند کر سکوں، پہلے مجھے اپنی شکل دیکھ لینی چاہیے، پھر ثاقب سلیم کو پروپوز کرنا چاہیے۔ وہ مجھے بری طرح دھتکار کر گیا تھا، اور اسپتال کے کمرے کے دروازے کے شیشے میں خود کو دیکھتی میں سوچ رہی تھی کہ اتنی بری شکل بھی نہیں تھی میری۔ شکل اچھی کس سے ہوتی ہے؟ برانڈڈ کریمز اور میک اپ سے، جو میرے پاس نہیں تھا، اور ان سب کے بغیر بھی میری شکل قابل قبول تو تھی۔ میں نے 2-4 آنسو بہانے کے بعد ثاقب کو اپنی زندگی اور دل سے دفعہ دور کیا، اور خاندان میں نظر دوڑانے لگی کہ کون کون امیر باپ کی اولاد ہے۔ انہی دنوں پپھو کی طرف ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا جس نے پپھو کے گھر کے حالات بدل کر رکھ دیے تھے۔ پپھو کو بھی میری طرح امیر ہونے کا بڑا ہی شوق تھا، لیکن قسمت بری تھی کہ غریب بندے سے شادی ہو گئی، اور پھر 2 بیٹے بھی بس مناسب سا ہی کمانے والے تھے۔ پپھو امیر ہونے کے لیے پرائز بانڈ خریدتی رہتی تھیں، لیکن کبھی کوئی انعام نہیں نکلا تھا۔ لیکن اس بار پپھو کی قسمت بہت اچھی چل رہی تھی کہ پپھو کا 5 کروڑ کا انعام نکلا تھا۔
میں نے سنا تو میرے ہوش ٹھکانے آئے تھے کہ پپھو کا نکلا ہے انعام، تو میرا کیوں کہیں نہیں نکل سکتا؟ کتنے سالوں سے میں بھی کتنی مشکل سے پیسہ بچا بچا کر پرائز بانڈ لیتی تھی، لیکن میرا انعام کبھی نہ نکلا۔ میری قسمت تھی ہی خراب۔ پپھو کا انعام کیا نکلا، ان کے چال چلن ہی بدل گئے۔ پپھو نے ڈیفینس میں بنگلہ لے لیا۔ پپھو کے دونوں بیٹوں نے اپنا کاروبار سیٹ کر لیا تھا اور ایک بہت بڑی پارٹی منعقد کی تھی جس میں شہر کے بڑے بڑے لوگ شامل تھے، اور پپھو نے بڑا احسان کیا تھا، ہمیں بھی بلا لیا تھا۔ میں اپنی دوست سے اس کا سب سے اچھا سوٹ مانگ کر لائی تھی، لیکن پھر بھی میں پارٹی میں سب سے بری ہی لگ رہی تھی۔ سب کے کیا عالی شان کپڑے، میک اپ اور جیولری تھی کہ مجھے خود سے شرم آنے لگی تھی۔ اور پپھو کی بیٹی کلثوم، اس کے ٹشن ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ شکل و صورت سے مجھ سے بھی بری تھی، بلکہ کالی اور بھینس جتنی موٹی، مگر اس پارٹی میں ایسے اترا کر پھر رہی تھی جیسے کہیں کی شہزادی ہو۔ مجھے اس کو دیکھ کر غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن مروت میں مسکرا کر ملنا پڑ رہا تھا۔ ایک اور بات جو میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ ثاقب اور کلثوم بڑے بچپن کے دوستوں کی طرح گپ شپ لگا رہے تھے۔ وہ کلثوم جس کو محلے میں کوئی نہیں پوچھتا تھا، ثاقب اس کے آگے پیچھے پھر رہا تھا۔ پیسے کا کھیل تھا سارا، پیسے کا۔ میرے پاس بھی اگر پیسہ ہوتا تو وہ ثاقب کیا کوئی بھی مجھے نہیں ٹھکرا سکتا تھا، مگر کیا کہہ سکتے ہیں، قسمت سب کی اپنی اپنی۔ پپھو کی پارٹی سے تو میں واپس آ گئی، لیکن دل اور سکون میرا وہیں پپھو کے گھر میں تھا۔ پپھو کا عالیشان بنگلہ بھی میرے خوابوں میں خیالوں میں آ بسا تھا۔ پپھو کی پارٹی سے آئے کوئی مہینہ بھر ہی گزرا تھا کہ ہمیں ایک دعوت نامہ موصول ہوا، اور کس شے کا دعوت نامہ ہے یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے اور رونگٹے تھے کہ کھڑے ہی ہو گئے تھے۔ وہ دعوت نامہ ثاقب اور کلثوم کی منگنی کا تھا، اور منگنی بھی کہاں تھی؟ شہر کے سب سے بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں۔ مجھے تو دعوت نامہ دیکھ کر ہی کلثوم پر غصہ آ گیا تھا کہ کیسے میرے نصیب کی بارشیں اس نے اپنے چھت پر برسا دی تھی۔ غصہ ہونے اور کڑنے کے علاوہ میں کیا کر سکتی تھی؟ منگنی کا دعوت نامہ آیا تھا سو ہمیں تو جانا ہی تھا۔ منگنی والے دن اپنی طرف سے بہت زیادہ تیار ہو کر میں ہوٹل پہنچی تھی، لیکن وہاں لوگوں کو دیکھ کر پھر مجھے احساس کمتری ہونے لگا تھا، اور کلثوم کو دیکھ کر تو بے اختیار میری ہنسی نکل گئی تھی۔ وہ دلہن بنی کوئی مسخری لگ رہی تھی۔ میرون کلر کی میکسی میں اس کا موٹا تازہ سا جسم کسی عجوبے کا منظر پیش کر رہا تھا، اور سونے پر سہاگا تھا اس کا میک اپ جو کسی بھوتنی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا کہ میں کلثوم سے 1000 بلکہ لاکھوں درجے خوبصورت لگ رہی تھی۔ گفٹ دینے کے بہانے میں کلثوم اور ثاقب کے پاس گئی اور ثاقب کی طرف دیکھ کر اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے کہا تھا، واقعی میری شکل تمہارے لائق نہیں تھی، کیونکہ میری شکل کافی اچھی ہے، تم یہی ڈیزرو کرتے ہو۔ ثاقب کا منہ بن چکا تھا، لیکن میں تن سے اسے دیکھتی اپنی تذلیل کا بدلہ لے چکی تھی اور اب پرسکون ہو گئی تھی۔ گھر آ کر بھی میں کافی خوش اور مطمئن تھی، اور اپنی ایک زبردست سی سیلفی میں نے لے کر انسٹاگرام پر شیئر کی، جہاں سے کچھ دیر بعد ہی مجھے ایک میسج موصول ہوا۔ میسج کرنے والا پپھو کا چھوٹا بیٹا دلاور تھا۔ پیسے آتے ہی اس کی ڈی پی بھی بدل گئی تھی۔ پہلے کیا بدصورت سی آنکھوں میں سرما لگائے تصویر ہوتی تھی، لیکن اب تو سوٹ بوٹ والی ڈی پی لگائی ہوئی تھی اور کافی ہینڈسم بھی لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا چلو ثاقب نہ صحیح تو یہی صحیح، اب اس کے پاس بھی پیسے بہت ہیں۔ میں نے جواب دے دیا اور پھر میری اور دلاور کی بات چل نکلی۔ میں وہ لڑکی تھی جسے پیسے تو چاہیے تھے، لیکن میں یہ فلرٹ وغیرہ ٹائپ کی نہیں تھی۔ میرا ایک ہی فنڈا تھا، امیر لڑکا، اپنے جال میں پھنساؤ اور شادی کر کے ایک اچھی اور عیش بھری زندگی گزارو۔ دلاور مجھے مہنگے مہنگے تحائف دیتا تھا، مجھے گھمانے لے جاتا، اچھے ریسٹوران کے کھانے کھلاتا، اور میں خوش ہو چکی تھی کہ اب میرا مستقبل محفوظ ہے، اب میرے عیش ہی عیش ہیں۔ لیکن میں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ دلاور مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ نیا نیا امیر ہوا تھا تو ایک آدھ گرل فرینڈ بنا کر وہ اپنے دوستوں کے سامنے لمبی لمبی چھوڑتا تھا۔ کافی ذلیل انسان تھا وہ۔ 100 بار میں نے بھی صحیح ذلیل کر کے اسے چھوڑ دیا اور سوچ لیا کہ اب امیر بننا ہے تو بس اپنے پیسوں سے، یہ امیر لڑکوں وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا۔ لیکن میری تعلیم بھی بس انٹر تک تھی، باقی بہن بھائیوں کے بھی پڑھائی کا خرچہ تھا، اسی لیے میں آگے نہیں پڑھ پائی تھی، اور انٹر پاس کو کوئی اچھی سیلری والی نوکری ملتی ہی کدھر ہے۔ میں نے نوکری کے ارادے پر لات ماری اور کچھ نیا سوچنے لگی، جب ایک دن اخبار میں نے ایک اشتہار دیکھا۔ لاہور میں کوئی ماڈلنگ ایجنسی بنی تھی جو نئے چہروں کو ہائر کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا بس ماڈلنگ ہی کرنی ہے، کیونکہ ماڈلنگ میں بہت پیسہ تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ابا نہ مانتے۔ میں نے کوئی جگاڑ لگانے کا سوچ ہی لیا تھا، اور اپنی جمع پونجی گلک سے نکال کر اپنی دوست سے خوبصورت سا جوڑا لے کر میں پارلر پہنچی، جہاں بیوٹیشین نے جب مجھے تیار کیا تو میں خود کو ہی دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے اچھی تصاویر بنا کر ماڈلنگ ایجنسی کو بھیجی اور کچھ رشتہ داروں کو جلانے کے لیے انسٹاگرام پر پوسٹ کر دی، اور تعجب یہ کہ ثاقب نے نہ صرف میری پوسٹ لائک کی تھی بلکہ مجھے میسج بھی کیا کہ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں، لیکن میں نے اس کے میسج کو اگنور کر دیا کیونکہ وہ کلثوم کو ہی ڈیزرو کرتا تھا۔ تصاویر بھیجنے کے بعد میں مشہور ہونے کے خواب سجائے سو گئی، اور جب اگلی صبح میں اٹھی
تو ماڈلنگ ایجنسی نے اپنے پہلے شوٹ کے لیے مجھے ڈن کر دیا تھا اور معاوضہ 1 لاکھ تھا۔ میرے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ اپنی دوست سے کچھ پیسے ادھار پکڑے اور ضروری سامان لیے بنا اماں ابا کو بتائے میں لاہور کے لیے نکل گئی، جہاں قسمت کی دیوی مجھ پر مہربان ہوئی تھی۔ میرا پہلا شوٹ جلدی ہی ہو گیا اور معاوضہ ملنے کے بعد میں گھر آئی تھی، لیکن ابا نے میرے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے تھے۔ انہوں نے مان لیا تھا کہ سیما راشد ان کے لیے مر چکی ہے۔ میرے پاس بھی پیسے تھے اور روشن مستقبل تھا، سو میں واپس لاہور آ گئی، جہاں ایک کے بعد ایک شوٹ ہوتا رہا اور میں دنوں میں ہی اتنی مشہور ہو گئی تھی۔ ہر طرف میرے ہی شوٹ کے چرچے تھے اور ملک کی سب سے بڑی ماڈلنگ ایجنسی نے مجھے ہائر کر لیا تھا۔ پھر کیا تھا، پیسہ ہی پیسہ تھا میرے پاس۔ میں نے خود کا گھر اور گاڑی لے لی تھی اور کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اسی دوران مجھے فارس ملا۔ فارس اسٹرگلر تھا اور میں ٹاپ کی ماڈل۔ میں ہمیشہ سے امیر آدمی سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن فارس کو دیکھ کر میرا دل دھڑکا تھا اور مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ میں نے مجھ سے جو ممکن ہو سکتا اس کے لیے ماڈلنگ اور اداکاری کے راستے سے فارس سے کھول دیے، لیکن نہ وہ اچھا اداکار تھا اور نہ ہی ماڈلنگ میں نام بنا پایا تھا۔ اس نے ایک دن اچانک سے مجھے پروپوز کر دیا اور میں نے بنا اسے جانے اس کے فلاپ کیریئر کو نظر انداز کرتے اسے فوراً ہاں کہہ دی تھی۔ فارس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، وہ یتیم خانے سے بڑا ہو کر محنت کرنے کے لیے نکلا تھا۔ سو ہم نے کورٹ میں شادی کر لی اور ہر طرف ہماری شادی کی خبریں پھیل گئی تھیں۔ میں اور فارس ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ گئے تھے اور خوب گھومے پھرے تھے۔ میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ اب میں جو چاہتی وہ خرید لیتی تھی اور جہاں جانا چاہتی چلی جایا کرتی تھی۔ میں فارس کے سنگ بہت ہی زیادہ خوش تھی اور انہی دنوں میں نے ماڈلنگ سے بریک لی ہوئی تھی، اور پھر جب میں ماں بننے والی تھی تو 9 ماہ کے لیے میں نے کام بالکل چھوڑ دیا تھا، اور اتنے پیسے تھے میرے پاس کہ اگر میں اپنی اب باقی کی پوری زندگی بھی کام نہ کرتی تو آرام سے رہ سکتی تھی۔ 9 ماہ بعد میری گود میں ننھی سی پری آئی تو میں اور فارس بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ ہم نے اپنی بیٹی کا نام سارا رکھا تھا۔ سارا 1 سال کی ہوئی تو فارس کے کہنے پر میں نے دوبارہ کام سٹارٹ کرنا چاہا، لیکن میرے لیے اب کوئی کام نہیں تھا۔ میرے بریک لینے پر ایک نئی ماڈل اشنا کو چانس ملا اور اس نے مجھے ریپلیس کر دیا۔ شوبز کی دنیا 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہوتی ہے، اور میرے لیے اندھیری رات ہی ثابت ہوئی تھی۔ مشکل کی یہ گھڑی ابھی سر پر ہی تھی کہ ایک اور دھماکہ میری زندگی میں ہوا تھا، اور یہ دھماکہ اس قدر زوردار تھا کہ میرے پر خدشے اڑ کر رہ گئے تھے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کبھی میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے ساتھ ہو گیا تھا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ میرے ساتھ ہوا جس میں میری ساری جمع پونجی لٹ گئی تھی۔ فارس وہ شخص تھا جس پر میں نے اعتبار کیا تھا اور اسے اپنی زندگی سے بھی بڑھ کر مانا تھا، لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ بہانے سے گھر کے کاغذات پر سائن کروا کر نہ صرف وہ میرا گھر بیچ کر رقم سمیٹ چکا تھا، بلکہ میں نے اس کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ جوائنٹ کیا ہوا تھا، اسی لیے وہ میرے سارے پیسے لے کر ملک سے بھاگ چکا تھا۔ میرے پاس ایک پائی بھی نہیں بچی تھی۔ میں سارا کے ساتھ گھر سے بے گھر ہو گئی تھی اور پاس کوئی کام بھی نہیں تھا۔ میں سارا کو لے کر واپس کراچی آ گئی اور بچے ہوئے زیورات بیچ کر 1-2 کمروں کا چھوٹا سا گھر لے لیا اور قریبی فیکٹری میں مزدوری کرنے لگی تھی۔ میرے نصیب میں یہی لکھا تھا، کیونکہ میں نے آستین میں سانپ پالا تھا اور محبت نام کا دودھ اسے پلاتی رہی تھی، سو وہ مجھے ڈس گیا تھا۔ میرے لیے میرا سہارا اب سارا ہی تھی، جو مجھے دوبارہ سے ایک لگژری زندگی دے سکتی تھی۔ میں نے بچپن سے ہی اس کے دماغ میں بٹھا دیا تھا کہ محبت کچھ بھی نہیں ہوتی، دنیا کی ہر چیز پیسے سے حاصل کی جا سکتی ہے، سو محبت پر نہیں پیسے پر فوکس کرنا ہے اور کسی امیر کبیر لڑکے کو دے کر شادی کر لینی ہے، اور اسے پہلے کہ لڑکے کی دلچسپی ختم ہو جائے، من بھر جائے یا محبت ختم ہو جائے، اس کا پیسہ زمین جائیداد اپنے نام کروا دینی ہے تاکہ طلاق کے بعد کچھ تو سکھ ملے۔ میں نے سارا کو ہمیشہ یہی سیکھ دی تھی اور میری دی ہوئی سیکھ کو اس نے اپنے پلو سے باندھ لیا تھا۔ میں نے اسے مہنگے کالج میں ایڈمیشن لے کر دیا کہ کسی امیر لڑکے کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر شادی کرے۔ ایک عادت جو مجھ میں تھی اس میں بھی ڈلی تھی کہ فالتو کی فرینکنس کسی لڑکے سے نہیں رکھنی اور نہ ہی فلرٹی لڑکوں کو منہ لگانا ہے، بس ایسا ڈھونڈنا ہے جو شادی کرنا چاہے اور بیاہ کر اپنے گھر لے جائے۔ میں بے تحاشا دولت چاہتی تھی، لیکن اس کے بدلے عورت کی حیا اور عزت کا سودا کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی، چاہے پیسے کے لیے ہی صحیح، لیکن میں ڈائریکٹ نکاح کے حق میں تھی، ناجائز رشتوں کے نہیں۔ پہلے کالج اور پھر یونیورسٹی سے کوئی خاص لڑکا نہ مل سکا سارا کو، لیکن سارا کی دوستیں بڑے ایلیٹ گھروں کی تھیں، تو ان کی ہر پارٹی میں سارا کو میں بہت تیار شیار کر کے بھیجتی تھی کہ کوئی امیر لڑکا سارا کو پسند ہی کر لے اور شادی کرنے کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہو۔ سارا میری بیٹی تھی، ہر نظر کو بھانپ لیتی تھی، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے مرنے سے پہلے وہ میری ہر خواہش کو پورا کرے گی۔ سو اس لڑکے نعمان سے سارا نے دوستی کی اور ایک ہی ہفتے میں نعمان سارا کے لیے رشتہ لے کر آ گیا تھا۔ نعمان ویل سیٹلڈ بندہ تھا، اپنا کاروبار تھا اس کا، لیکن ماں باپ نہیں تھے، بس ایک خالہ تھی جو اس کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ پیسے والی آسامی تھی، سو میں مان گئی اور سارا کی شادی بہت دھوم دھام کے ساتھ نعمان سے ہو گئی۔ نعمان کا کاروبار دوسرے ملک میں بھی پھیلا ہوا تھا، جس کے سلسلے میں وہ باہر ہوتا تھا، اور سارا بھی اس کے ساتھ
کبھی ایک ملک تو کبھی دوسرے ملک۔ مجھے سارا نے پوش ایریا میں بنگلہ اور گاڑی خرید کر دے دی تھی اور ہر مہینے ایک معقول رقم وہ میرے اکاؤنٹ میں بھیج دیتی۔ نعمان بہت کم پاکستان واپس آتا تھا، اس لیے مہینوں میری سارا سے ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں نے سارا کو کال کی، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں نے نعمان کو بھی فون کیا لیکن اس سے رابطہ نہیں ہوا تھا۔ تبھی میری ملازمہ نے مجھے بتایا کہ جب وہ شام کو مارکیٹ سے سبزی لے کر آ رہی تھی تو اس نے سارا کی گاڑی دیکھی تھی۔ سارا گاڑی خود چلا رہی تھی۔ سارا پاکستان واپس آ چکی ہے، یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی اور فوراً سارا کے گھر پہنچی کہ اس سے پیسے بھی لے لوں اور اس سے مل بھی لوں۔ لیکن جب میں اس کے گھر پہنچی تو اس کی ملازمہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی اور منکر ہو گئی کہ سارا گھر پر نہیں ہے، بلکہ وہ تو آئی ہی نہیں ہے۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا تھا تو میں زبردستی سارا کے کمرے میں چلی گئی اور یہ دیکھ کر میرا دل دہل گیا کہ سارا گھر پر تھی، لیکن جس حالت میں تھی وہ ناقابل یقین اور ناقابل قبول تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا۔ میں نے دیکھا کہ سارا نشے کی حالت میں عجیب قسم کی حرکتیں کر رہی تھی۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہوش و حواس کھو چکی ہے، اور سارا کا شوہر نعمان صوفے پر بیٹھا مزے سے اس پر ہنس رہا تھا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ سارا کو اس نشے کی وجہ سے کتنی تکلیف سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی میں بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے پاس سارا کو کھڑے پایا۔ سارا سر جھکائے میرے سامنے کھڑی تھی اور میرے من میں بہت سوال تھے جن کے جواب سارا نے خود ہی دینے شروع کر دیے تھے۔ اماں، ہمیں لگا تھا کہ نعمان بہت اچھا ہے، لیکن وہ درندہ ہے اماں۔ وہ مجھے اس چیز کا عادی کرنا چاہتا تھا۔ میں انکار بھی نہ کر سکی تھی کہ پھر آپ کے خواب اور خواہشات بھی پوری نہ ہو پاتی۔ میں نے دنیا میں سروائیو کرنے اور آپ کے خواب پورے کرنے کے لیے خود کو اس کی مرضی پر ڈال دیا، اور ہر رات نعمان ایسے ہی مجھے نشہ دے کر فون پر لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے۔ نعمان لڑکیوں کو اپنے جھوٹے پیار کی آڑ میں اسمگل کرتا ہے۔ میں نے سارا کی طرف دیکھا تھا کہ یوں اپنی زندگی کا سودا کرنا تو میں نے نہیں سکھایا تھا، اور پھر سارا کے منع کرنے کے باوجود میں نے پولیس کو بلا کر سب بتا دیا، اور جب پولیس کا چھاپا نعمان پر پڑا تو نعمان اور اس کے گینگ کو پکڑ لیا گیا تھا، اور میں خواہشات کے کانٹوں سے زخمی ہوئی وہیں لوٹ آئی تھی جہاں سے گئی تھی۔ ابا کا انتقال ہو چکا تھا اور اماں نے نظریں پھیر لی تھی، لیکن میرے بھائی نے مجھے گلے سے لگا کر کہا تھا، صبح کا بھولا شام کو گھر آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ میری بے لگام خواہشات نے مجھے بہت سفر کروایا تھا، اور پھر ٹھوکروں کے بعد مجھے عقل آ گئی تھی کہ جتنا رب نے دیا ہے اسی میں خوش رہا جائے۔